بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگیوں میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں امید کی بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، زندگی کی تمام تر رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ جب اس نے کوئی شے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں ہمیں اس کی چاہت میں مبتلا کرتا ہے؟ یعنی اس قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ وہ اپنے خالص بندوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے دوسروں سے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی محبت میں صبر کے آخری پیمانے تک جا پہنچتا ہے اور کون سخت اذیت اور تکلیف میں بھی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، کون اس کی چاہت کے لیے اپنی چاہت تک قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انسان اس کے احسان کی شکر گزاری میں گزار دیتا ہے۔ پھر جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بڑا بہترین صلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے منصوبے اور ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ، ارادہ اور ترکیب کچھ اور کہتی ہے۔ جب انسان کی ترکیب اور خدا کی ترکیب جدا ہو تو سمجھ جائیں جہاں آپ محنت کر رہے تھے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ جان لو خدا کی ترکیب سب سے بہترین ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہترین ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بے شک